جو بار بار ہم یہ کہتے ہیں وہ مسجد گرا دی جائے گی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بھائی یہ سب بات نہیں کہنی چاہیے۔ جس دور میں ہمارے حوصلے کمزور ہوں اس دور میں ہمیں اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا چاہیے۔ ہم اپنی آخری سانس تک انصاف کی لڑائی لڑیں گے۔ باقی گھر اللہ کا ہے، زمین اللہ کی ہے، مسجدیں اللہ کی ہیں۔ اللہ کے گھر کو بچانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں۔ اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرنے والا ہے۔ اللہ کو جب اپنا گھر بچانا تھا اس نے ہاتھیوں کے لشکر کے مقابلے میں ہاتھی کا لشکر نہیں بھیجا۔ اللہ نے ہاتھیوں کے لشکر پر ابابیل پرندوں، چھوٹی چھوٹی پرندوں کا جھنڈ بھیجا، اور ان پرندوں کی چونچ میں اور ان کے پنجوں میں چنے کی دال کے برابر چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، جس نے ابرہا کے ہاتھیوں کے لشکر پر ایٹم بم کی طرح وہ کنکریاں گریں، اور پورا لشکر قرآن کہتا ہے کاسف معقول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گیا۔ تو ہمیں اللہ کی طاقت پر پورا یقین ہے اور ہمیں امید ہے شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے۔ ہندوستان کی دھرتی پر اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے میرے بھائی، ہندوستان کی دھرتی پر اسلام ہمارے اخلاق سے پھیلا تھا۔ یہاں کیرلا کے ساحلوں پر، یہاں کے سمندری راستے پر جب مسلمان بزنس مین اور مسلمان تاجر آئے، ان کے اخلاق، ان کی بات چیت، ان کی ٹرانسپیرنسی کو دیکھ کر کے یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ آج وہی اسلام ہمارے پاس بھی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے آج ہم اسلام کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کر پا رہے۔ میڈیا جتنا بھی زہر بوتا رہے اور حکومت ان کا جتنا بھی ساتھ دیتی رہے، مگر آج کے اس ماحول میں بھی تمل ناڈو کے اندر سبری مالا نام کی وہ عورت جو بہت بڑی موٹیویشنل اسپیکر اور کروڑوں کی مالک ہے اور بڑی اس نے عزت اور نام کمایا تھا، ابھی اس عورت نے اسلام قبول کیا اور رمضان میں وہ عورت عمرہ کر کے آئی ہے۔ اتنی نفرت کے ماحول میں بھی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ میڈیا اپنا کام کر رہا ہے، حکومت اپنا کام کر رہی ہے، اسلام کے دشمن اپنا کام کر رہے ہیں، مگر اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اور آپ کو حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ایک ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں آج یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب مسئلہ پوری قوم کا ہو تو پھر ہمیں فرقوں میں نہیں بٹنا ہے۔ ہمارے جو اختلافات ہیں ٹھیک ہے، ہم ان کو ٹھنڈے دماغ سے دلائل کی روشنی میں، نفرت کے بغیر، گالی گلوچ کے بغیر، کسی دوسرے پر کیچڑ اچھالے بغیر ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ مگر جب مسئلہ پوری قوم کا ہو تو قاسمی ہو، چاہے فاروقی ہو، چاہے سلفی ہو، چاہے رضوی ہو، سارے لوگوں کو ایک اسٹیج پر آنا ہوگا اور ایک سٹینڈ اپنانا ہوگا۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ بڑگاواں کے آج اس اسٹیج سے ہم نے یہ میسج دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے۔ آج اس اسٹیج پر مسلمانوں کے جو تمام مکتب فکر ہیں وہ تمام کے تمام مکتب فکر یہاں اکٹھا ہوئے ہیں اور ایک اتحاد کی بات یہاں سے اٹھی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی نے اختلافات کو کتنی نفرت کی نظر سے دیکھا ہے۔ ذرا آپ وہ واقعہ یاد کیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی غزوے سے لوٹ رہے ہیں اور صبح ایک انصاری صحابی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے پانی کے گھاٹ پر گئے۔ وہاں ایک مہاجر صحابی نے اس انصاری صحابی کے پیچھے سے جا کے ان کو مار دیا، ان پر حملہ کر دیا۔ انصاری صحابی نے فوراً آواز دی، یا للانصار، انصاریوں ادھر آؤ۔ مہاجر نے آواز دی، یا للمہاجرین، مہاجرین ادھر آؤ۔ مہاجرین الگ آ گئے، انصار الگ آ گئے۔ ایک انصاری اور ایک مہاجر کا جھگڑا پوری انصاری اور پوری مہاجر کمیونٹی کا جھگڑا بن گیا اور ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکل گئی۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ بھاگے وہاں پر پہنچے۔ بھاگتے بھاگتے آپ کی چادر آپ کے جسم سے گر گئی۔ آپ نے چادر کی پرواہ نہ کی، کیونکہ آج امت کے اتحاد کا میٹر ہے۔ آپ دوڑے گئے، آپ نے دیکھا میرے صحابہ کے درمیان آج تلواریں چلنے والی ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ انصاری نے اپنی بات رکھی، مہاجرین نے اپنی بات رکھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، دعوها فإنها منتنة، اے میرے صحابہ، تم اسلام کے ماننے والے ہو، تم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اب یہ مہاجرین اور انصار کے الگ الگ نعرے کیوں لگا رہے ہو؟ یہ نفرت کی زبان چھوڑ دو۔ فإنها منتنة، یہ نفرت کی آواز کو چھوڑ دو، یہ بدبودار آواز ہے۔
آپ نے مہاجرین اور انصار کے اپنے نعرے کو کہا کہ یہ دور جاہلیت کی آواز ہے، اس آواز کو چھوڑ دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اگر اللہ کے نبی ہمارے ان اختلافات کو دیکھیں، آج ہم مسلکوں اور فرقوں کے نام پر ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرتے ہیں، آج اگر اس ماحول کو اللہ کے نبی دیکھیں تو سوچیں آپ کو کتنی تکلیف ہوگی۔ جس نبی سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، جس نبی کا ہم جب بھی نام لیتے ہیں آپ کے اوپر ہم درود پڑھتے ہیں، جس نبی کے لیے ہم جان چھڑکتے ہیں، اس نبی نے ہمیں متحد رہنے کی تعلیم دی ہے، ایک رہنے کی تعلیم دی ہے، ہم اس تعلیم کو کیوں نہیں اپناتے ہیں میرے بھائی؟